کئی علماء کرام خطابات فرما چکے اور میرے بعد بھی غیر آج تک سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اسلام دا پہلا بنیادی عقیدہ توحید، اور دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت۔ اس تو بعد عقیدے تو بعد سب تو پہلے حساب اور کتاب نماز۔ جس کا عقیدہ درست ہو گیا، توحید کے بارے اور رسالت کے بارے، ایسا شخص یقیناً دنیا بھی اور آخرت بھی کامیاب ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا دا مال اللہ ہر بندے نو دیندا ہے، بھاویں اس نال محبت کرے یا نہ کرے، لیکن عقیدہ توحید، کتاب و سنت دا فہم اس نو عطا کرتا ہے جس نال اللہ محبت کرے۔ قرآن پاک بھی اندر اسی نظریے دا ذکر موجود ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ جس مومن نال محبت کرے، جس بندے نال محبت کرے، جنہوں اپنا دوست بنا لوے، اس نو اللہ ظلمات سے نکال کے روشنی بن لے ہو۔ اور تسی جان دے ہو سب تو بڑا ظلم اندھیر نگری جڑی ہے وہ شرک ہے۔ ساڑھے اس ملک چار چیزاں یہ جتنی افراتفری، بد امنی، لڑائی، فرقہ واریت، جھگڑے، جہالت، یہ چار چیزاں دی وجہ ہوتی۔ پہلی چیز پیر پرستی، اور دوسری شے قبر پرستی، اور تیسرا ایک گھونگھٹ، ایک تصوف، اور چوتھی تقلید۔ یہ چار چیزاں ظلمات جنہاں نے اس معاشرے برصغیر جس نے شرک اور کفر اور ضلالت اور اندھیر نگری پھیلائی ہے، انہاں چار چیزاں نے پھیلائی۔ کتاب و سنت، نہ ہی قبر پرستی دا کوئی تصور، نہ ہی پیر پرستی، اور نہ ہی جڑا تصوف ساڑھے معاشرے قوم وچ معروف ہے، یہ طریقت، یہ چلہ کشی، یہ دنیا تو الگ تھلگ ہونا، یہ ملنگ، مجذوب، یہ جتنے تھوان بلاوہ نظر آن دیا، یہ ساری ایسے تصوف دا، یہ اسی دی اولاد۔ اور چوتھی چیز ہے تقلید۔ بڑی سنجیدگی نہ یقیناً حضرت شاہ صاحب ساڑھے تو بھی زیادہ سفر کر کے تشریف لے آئے، کیونکہ شمالی پنجاب جو آئے نے تھے، سینٹرل پنجاب والے آل اور سالن مرحبا کہندے انہوں نے، اور تو آٹے درمیان میں زیادہ دیر ہے نہیں رہنا چاہتا، میں کسی ویلے پھر آ جا سکتا،
لیکن ایک پیغام، ایک درس، جڑی آیت مبارکہ ایک حصہ میں خطبہ دے اندر پڑھے ہے، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، تو آٹا رب کہندہ ہے ادعونی صرف خالص مینوں پکارو۔ یہ آیت مبارکہ جدوں پہلی دفعہ مینوں بیت اللہ حاضری دا موقع نصیب ہویا، اس آیت نوں پڑھتے بھی ساں، سنتے بھی ساں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جیڑا سکون اور اطمینان اس سفر جدوں بیت اللہ شریف پہنچے نا، تے جو ہی طواف شروع ہوا حجر اسود تو نال ہی بیت اللہ دا دروازہ ہے، تے ملتزم دے کول پہنچے تے ایوے بیت اللہ دروازے دے جدوں نظر پئی نا تے اے اُتے آئے جدوں لکھی ہوئی پڑھی نا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو اڈا رب کہندا ہے کہ مینوں پکارو، بلاؤ مینوں، استجب لکم، میں اس طلب چاہت اور انتظار رہنا کہ میرا بندہ مینوں کدوں پکارے۔ یہ استجب لکم مینا کہ طلباء علماء جان دن باب استفال، یہ دا خاص ہے طلب، بندے کو منگیے تو وہ بندہ ناراض ہو، بلکہ ایک باری کوئی شے منگیے تو دوجی باری فون بھی کریے تو وہ پہلے ہی آندا پر لگتا ہے یہ اسے دا آ گیا کوئی منگنا لئی ہو سی، یعنی غصے ہوندہ ہے، ناراض ہوندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے جیڑا میرے کو منگے میں او دے انتظار چونا، میری چاہتے طلب خواہش ہے کہ میرا بندہ میرے کو کدوں منگتا ہے۔ استجب لکم، اس لفظ دے اندر یہ طلب اور چاہت موجود، صرف پکار اس دی حق، باقی کسے دی پکار باطل۔ قرآن نے فرمایا لہو دعوت الحق، صرف اس دی پکار حق، باقی جتنی پکارا تو اسی سن دے ہو بطور عبادت، بطور دعا، بطور پکار، اس ساری پکارا باطل۔ اور پھر خاص کر مسجد جتھے وعدہ ہوندہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ عبادت تیری اور مدد تیرے کو منگا، پھر جتنے سپیشل مسجد دی شان ہی ہے، مسجد دا مقام ہی ہے، ہر جگہ ہر اپنی ہر جگہ دے داخل ہوئیو دے کچھ شرائط کچھ دے ایسو پیز ہوندے نے، مسجد دا خاص ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجد تے مساجد ہے نہیں اللہ واسطے، ادھے وچ کسی اور دی پکار جائز نہیں، مسجد تو باہر بھی نہیں، لیکن مسجد دے اندر تے بلاؤ لاگے گھر اس دا ہے، اس دی عبادت دی واسطے جگہ خاص ہوئی، اتنے پکار ہوئے گی تو صرف کس دی بولو؟ اللہ، باقی کسی دی پکار جائز ہی نہیں۔ اور ساڑھے معاشرے پیر پرستی دے دور چکر لوگوں نے سمجھایا گیا ہے کہ تسی پکارو کنانو؟ مردیاں نو پکارو، جیندیاں نو نہیں، مردیاں، کیونکہ جیندہ تے بندے کو دور ہوئے تے پتہ لگ جانا ہے پکاریے تو میں نے ککھ نہیں سنیا، وہ سندا نہیں۔ بلکہ جتنے بھی اس وقت پاکستان پیر نے، بزرگ نے، صوفی نے، جتنے بھی ہیں سارے نے مریدانہ رابطے لئی درمیان کی رکھے ہوئے موبائل رکھے ہوئے، یعنی مریدن اتنے بھی بیوقوفن سمجھ نہیں آتی۔ ساڑھے استاد آئے فرماندے ہوندے جڑا مشرک ہوندہ ہے وہ عقل تھلے رکھ کے آپ اتے بہ جاؤ، قرآن پڑھتے رہو، حدیث پڑھتے رہو، انہوں سمجھ نہیں آتی، وہ غور ہی نہیں کرتا۔ بس جڑے زندہ پیر نے وہ دوروں اس وقت زندہ ہو کے تواڈی دعا تے پکار تے آواز تے کال سن دے، وہ نہیں سن دے،
بلکہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ پیر نو فون کرتے رہو تو وہ آتا ہے بس سگنلز پرابلم ہے تو لہذا تیری آواز مینو نہیں آ رہی، تے جنوں اتھے نہیں آ رہی انہیں قبریں جا کے ڈائریکٹ سننا جی، جس نو جیندے نہیں آ رہی مرن تو بعد لغت نظری ہے کہ یہ ساڑی پکار قبر سنے۔ بلکہ کئی دفعہ تو اینج بھی ہونا ہے کہ تساں کسی بزرگ نال کال کیتی ہوئے تے وہ اگو نہ ریسیو ہوئی ہوئے تو دے کل پوچھو گا میں کال کرتا رہا، کہے گا میں 20 منٹ جیسا اتھے سگنل کون آئے تے میں تیری کال نہیں سن سکیا، میں تیری کال آئی کوئی نہیں، کال تیری لگی نہیں، میں 20 منٹ جیسا میں دسو قبر اتے ہوئے کہ 20 منٹ جو ہوندی قبر تھلے یا اتے قبر تے تھلے جتھے تسا تصور ایک رکھے ہوئے عوام نو کیسی بے وقوفی ہے بندے نو منا لیا جائے۔ بلکہ میں دوجے رنگ نہیں جاتا ہوں نا، پر جیڑا مولوی تقریر کرے نا کہ مردہ سن دے تے اگو عوام سن کے راضی رہے تے خوش رہے تے مطمئن رہے تے نعرے مارے، اس مولوی نو انعام دینا چاہیے جیڑا ایک گل منوا لے کہ مردے سن دے۔ یہ مطلب ہے جتنے سامنے بیٹھے سارے توجہ ہے، سارن کی آخی کچھ نہیں آتے، ایویں سمجھو کہ عقل دے کورے نے کہ سامنے بیٹھے نے جیندے جاگ دے اور مولوی یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے سن دے تو وہ کہہ دیں جی بالکل مولوی سچ پہ آتا ہے کہ مردے سن دے۔ ہوں تو میں نے جی اور تھوڑا جا یقین ود گیا ہے کہ اگلے دن وہ کلپ چل رہا سی تو ایک مولوی دا تو وہ بھی شاہ ہی سی، دعا کرو اللہ شاہ بھی وہی ہوئے جنہوں اللہ توحید دی سمجھ عطا فرمائے، تو جیڑا توحید اچ نہ ہوئے او دی شاہ ہونا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ انہو لیس من اہلک، وہ شاہ پھر نہیں رہندا، وہ کی بڑھتا ہے تو انہیں انشاءاللہ میں آگے ٹورنا کچھ چلانا۔ وہ کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام دی اکھاں نوں جڑی شفا ملی ہے نا وہ پیر عبدالقادر جیلانی دی لعاب نال ملی ہے۔ دسو چلو پھر بندے سبحان اللہ دن دسو بھائی قوم جی یہ بھی گل من لوے تو پھر سمجھ لو کہ قوم دی انتہا ہو گئی ہے، ضلالت دی، گمراہی دی، جہالت دی۔ پھر منو نہ کہ پیر پرستی نے، قبر پرستی نے، تصوف نے ظلمات اندھیرے جس قوم نے چھوڑ دیتا ہے۔ عقیدہ توحید سمجھیے، عقیدہ توحید جانیے، اس تو بغیر نجات نہیں جو ہونی۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، یہ علم حاصل کرنا توحید دا فرض ہے، اس تو بغیر من مات وهو يعلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا اس حالت ہی مرے کہ وہ توحید نو جاندہ ہوئے وہ جنت داخل ہوئے گا۔ توحید اور اس بات اتفاق ہے پوری امت دا کہ مشرک نے جنت، بولو بولو شاباش، جڑا شرک دی حالت ہی مر گیا انہیں جنت نہیں جانا، تے موائد نے جہنم اگر کسی گناہ دی وجہ تو چلا ہوئی گیا تے انہیں جہنم ہمیشہ نہیں رہنا، انہیں عقیدہ توحید دی برکت نال نکلنے ہی نکلنے جنت تے جانے ہی جانا ہے۔ تے توانو مبارک ہوئے اہل حدیث ہو کہ تواڈے عقیدے اللہ نے توانو شرک تو پاک رکھیا ہے، شرک تو محفوظ رکھیا ہے۔ شرک ہی تے ایسا گناہ ہے جڑا ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر و یشرک بہ، اللہ فرماتا ہے کہ شرک نو معاف اس نہیں کرنا، باقی جس گناہ نو وہ چاہے معاف فرما دے۔ اندرہ سنیے غور کیجئے کہ پکار صرف بولو کس دیئے اللہ دی، اللہ تو علاوہ کسی دی بھی پکار شرک دے زمرے جو شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ کیوں؟ دعائی تے عبادت ہے، دعائی تے عبادت دا مقصد نچوڑ ہے، دعا ہی تے ہے۔ یہ دعا بھی غیر اللہ کو کرنی ہے تے پھر دسو اللہ دا حق تے تو سا مخلوق نو دے چھوڑے ہے۔ اللہ نے قرآن پاک ذات فرمائی ہے کہ جنہیں تسی پکار دے ہو نا، فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ۔ ہاں سبحان اللہ، نبی آنکھو شاہ جی بیٹھے، ہاں کوئی نہیں ویکھ لو انہوں نے کہنا آنکھو با نہ آنکھو ہے پھر بھی آن دے اِنَّا لِلَّهِ پڑھو۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا
اس تو بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جڑا انہوں نے پکاردا ہے جڑے قیامت تک اودی پکار سن دے نہیں، اودی پکار تو غافل نے، پکار اودی نہیں سن دے کہ فرمایا اودی پکار دا جواب نہیں دیندے، جواب کیویں دیون اودی پکار وہ سن دے نہیں، کیونکہ اہل حدیث اہل سنت دا عقیدہ مردے نہیں سن دے۔ بولو مردے ترا مل کے کہیے مردے جی میں پیار محبت عقیدہ کہہ رہے سو نا، قاری بنیامین حافظ صاحب پڑھ رہے سو، تجھے کہہ رہے سو لا نبی آبادی، میں پیار محبت عقیدہ توحید پیار دا اظہار کیجئے، عقیدہ دا اظہار کیجئے مردے۔ بولو بولو شاباش مل کے مردے۔ ہاں یہ تو سب واپس جدوں گھر جانا ہے، گھر تک راہ تے کہنے جانا ہے مردے مردے نہیں سن دے۔ سن لو بریلوی ہوئے، دیوبندی ہوئے، اہل حدیث ہوئے یا مذہباً شیعہ ہوئے، سب دا نظریہ سب دا عقیدہ بندہ سہ جائے تے نہیں سننا، شیعہ دا بھی نظریہ بندہ سو جائے تے نہیں سننا، بریلوی دیوبندی تے اہل حدیث بھی آندے نے کہ بندہ اگر نیند اندر ہوئے سو جاوے تے نہیں سننا، بس اتفاق ہے کہ ستا ہوا نہیں سننا، اختلاف ہے کہ مردہ سننا ہے۔ پھر غور کرو سوئے ہے نہ سنن دے ہوتے، بولو بولو اتفاق ہے پوری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے ساری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے نہیں سننا، اللہ بسم کا منہ تو واہیا، ساری دنیا مندی ہے کہ بندہ سو جائے تے نہیں سننا، بس رولا اس سے پہ گیا کہ مردہ سندا ہے یا نہیں سننا ہے، اور عجیب یہی انہاں مندگی گل کیتی ہے کہ مردہ سننا ہے، جی وہ کون مردہ کھاندا ہے، مردہ پیندا ہے، مردہ چلدا ہے، مردہ بولدا ہے، مردہ ویندا ہے، ایک گل تے کھل جانی ہے، گل واضح ہو جانی ہے، کدوں جدوں کوئی جناب بندہ مرے گا، کوئی بزرگ مرے گا، کوئی پیر بزرگ مرے گا، تے اہل حدیث کہن گے تسی روزانہ دسو کہ مردہ بولنا ہے، اے ہن بندہ تہاڈا بزرگ مریا پہلو ذرا بولو واہو، وہ اسی کدوں نے مردہ بولنا ہے، اچھا مردہ کھانا ہے، اے بندہ مریا پہلو ذرا کھوا کے ویکھو، آندے اسی کدوں نے مردہ کھاندا ہے، مردہ پیندا، اسی کدوں نے مردہ پیندا ہے، مردہ ویندا ہے، اسی کدوں نے مردہ ویندا ہے، مردہ چلدا ہے، اسی کدوں نے چلنا ہے، مردہ سندا ہے، جی سندا ہے، کتے سندا ہے، کہن لگا پیا سندا پیا ہے، اے بولدا ہے جڑے بولدا نہیں سننا ہے، اے کیسا بندہ ہے، اے کیسا میت ہے کہ کھاندا بھی نہیں تے پیندا بھی نہیں تے چلدا بھی نہیں تے بولدا بھی نہیں تے اٹھدا بھی نہیں تے کچھ کہندا بھی نہیں، صرف سننا ہے، اور قرآن دے انداز تو بھی قربان جائیے، اللہ نے قرآن اندر نفی بھی کس بات ہی کی تھی، رب بھی جانتا سی مشرکہ نے کی کہنا ہے کہ مردہ سننا، رب نے نفی بھی کی تھی بولو کہ مردہ، اچھی بولو مردہ، مل کے کہو مردہ، مردہ نہیں سننا، جڑے مردہ ہوئے وہ سندا نہیں، جڑا مردہ ہوئے بولو، مل کے بولیے جڑا مردہ ہے وہ سندا نہیں، جڑا مردہ ہے وہ، جب تُو سارے مل ویکھیا توجہ کی تھی اور گل تُو سمجھ آئی تو میں بس کر دیں گا، مردہ سندا ہوں، تُجھے سنتے پہ ہو، مردہ سندا، مردہ نہیں سننا، ذرا ایک آواز آوے پورے مسجد وچ آواز بڑی گونجے کہ مردہ نہیں سندا، مردہ نہیں سندا، مردہ نہیں سننا ہے۔ ایک مولوی دا ایک اور عجیب جا گلے پہ ہو آندا ہے، اسی کدوں کہنے مردہ سننا ہے، اسی میں ساڑھا بھی عقیدہ مردہ نہیں سننا ہے، جڑے اہل حدیث اور عقیدہ مردہ نہیں سننا ہے، ساڑھا بھی عقیدہ ہے مردہ نہیں سننا، لیکن جڑا قبر جو ہوندہ ہے وہ مردہ ہوندہ نہیں، وہ مردہ ہوندہ جو نہیں، وہ زندہ ہوندہ ہے تے تا سننا ہے، اسی بھی آنے مردہ نہیں سننا، لیکن وہ قبر اندر مردہ ہوندہ نہیں، وہ زندہ ہوندہ ہے۔ میں آنا جو تسی آنے کہ وچ مردہ نہیں ہوندہ تو پھر انج نہ کریے، تجربہ کریے، جانے کیوں تجربہ کرنا ہے، میں آگے زندہ بزرگ دے دے ہوں، کوئی زندہ بزرگ دے دے ہو، جیڑا کیڑا بزرگ دئیے، میں تجربہ کریے، روز در اللہ تے جھگڑا مقائیے، اسی آنے مردہ سن دیں، تسی آنے نہیں سن دیں، تسی آنے مردہ سن دیں، تسی آنے قبر میں جڑے ہوں دے نو مردہ نہیں ہوں دے، زندہ ہوں دے، تو میں کہہ رہا ہوں مقائیے، کہنے لگا اللہ کیوں میں مقانا ہے، میں کہ جیندہ بزرگ دے دے ہو، جیندہ بزرگ دے دے ہو، جڑا ہجے نہ مریا ہوئے، جیندہ بزرگ دے دے ہو، یہ کی کرنا ہے، میں کہہ رہا اللہ مقانا ہے، جھگڑا مقانا ہے، فرقے ختم کرنے نے، آسانہ تے تو آڑا نظریہ جڑا ایک کرنا چاہنے، تسی آنے مردے سن دے، ریاضیاں نہیں سن دے، تے رولا مقائیے ایک زندہ بزرگ دے دے ہو، جڑے کی کرو گے زندہ بزرگ نہ ہو، میں کہ او بزرگ دے دے ہو جڑے کینیڈا ہوں دے نے، یا او بزرگ دے دے ہو جنہاں 63 سال تو بعد مر جانا سی تے حجے، تو سمجھ آگئی، وہ توڑی شہدادے سان، لوریو توڑی شہدادے، میری عمر 63 سال ہونی ہے، گل کوڑی ہوئی، کیوں گل کوڑی ہوئی ہے، ایک کوئی ہستی نے جنہ دی ہر گل سچی ہوں دی، کون نے فرمایا والنجم اذا ہوا
والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي پیغمبر علیہ السلام نے ہر بات حرف آخر ہوندی ہے اللہ نے دنیا اندر جھوٹا ثابت کر دو اس بندے نو جڑا آندا سی میری عمر حضور دی عمر جتنی ہوئے گی 63 سال ہوئے گی میں کہا کی آنا جڑ میری عمر اتنی ہونی ہے میں کتنی جتنی حضور دی عمر سی میں کہا تیری عمر کتنی ہوئے گی جڑ حضور دی جتنی عمر سی میں کہا تیری کتنی عمر ہوئے گی جڑ 63 سال میں کہا کیوں جڑ میں اتنی عمر دا ہو کے مرنا جتنی عمر رسول اللہ دی سی میں کہا رسول اللہ دی عمر کتنی سی جڑ 63 سال میں کہا پھر میں سوال کرنا چاہنا رسول اللہ دی عمر پاک کتنی سی کہنے لگے 63 سال میں کہا حضور دی عمر جڑ 63 سال میں کہا حضور دی عمر جڑ 63 سال میں کہا فوت ہو گئے نے جڑے فوت نہیں ہوئے میں کہا عمر کتنی سی 63 عمر کتنی سی نبی پاک علیہ السلام دی عمر کتنی سی کہنے عمر 63 سال میں کہا فوت ہو گئے جڑے فوت نہیں ہوئے میں کہا عمر کتنی سی ہاں عمر کتنی سی اینج قابو آمد مشرکانو انج قابو کریندا اے آندے نے عمر 63 سال ہے تے فوت نہیں ہوئے جے عمر 63 سال ہے تے پھر تیرا دوجا کیتا باطل ہے پھر من انکا میتون و انہم میتون یہ عمر 63 سال ہے پھر منو وما جعلنا لبشر من قبل الخلد افئن مت فهم الخالدون اگر عمر پاک 63 سال ہے پھر منیے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات ایڈی آیت مبارکہ پیاری یہ مولوی دے متے تے لا دے ہو مولوی مر گئے صحیح کہ یقین جانو مولوی مرے نہ سانو پھاڑ لے آجے متے تے لا والے افا امات جے مولوی نہ مرے آتے مولوی دا مذہب مر جائے گا افا امات او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین جے تسی قبر اندر مردے نہیں ہوندے ہو بزرگ زندے ہوندے نے پھر اینج کرو میں کہا بزرگ اپنا دے دیو صحیح سایا جناب پورے کپڑے پوا پو کے دے دیو یعنی پھر اسی تسی کی کرو گے میں کہا صحیح نہیں کران گے اسی انہوں آندے ہیں نالو دے کپڑے اتار کے پھٹے دے پاک نو غسل دے آنگے یعنی جیندے نو میں کہتا ہے تسی مردے نو دین دیو جیندے نہیں دین دیو نا انہوں غسل دے آنگے پھر انہوں کفن پناوانگے کفن پنا کے جانے پھر میں کہا پھر انہوں دفن کر دے آنگے جانے پھر میں کہا 2-4 دن دفن رکھانگے جانے پھر میں کہا پھر بغیر قبر دوبارہ کھود کے کٹ کے نماز دھو آنگے اوہی جبہ پوا کے واپس کر دے آنگے یعنی او دے مر جائے گا میں کہا کیوں مر جائے گا یعنی او دے قبر دفن کیتا تے او دے مر جائے گا میں کہا زندہ دفن کریے تے او مر جاندہ ہے یعنی جی مر جاندہ ہے تے جی مریا دفن کری جے قبر اندر زندہ دفن کریے تے جے زندہ دفن کریے تے جے زندہ دفن کریے تے مر جاندہ ہے تے جے مریا دفن کریے تے جے مریا دفن کریے سچ آندہ قرآن وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اہل حدیث و موحد و توحید پرستو پورے ڈٹ جائیے پورے علاقے میں پھیل جائیے یہ توحید کا پیغام ہمارا لے کے ذرا مل کے کہیے بولو مردے نہیں ذرا مل کے کہیے مردے قرآن کی اندر وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ اللہ پاک نے بڑے پیارے سادہ الفاظ اندر کل قیامت روئے کوئی نہ کہہ سکے میں پڑھیا ہویا نہیں سا میں تے ان پڑھ سا میں نو تے عقیدہ توحید سمجھ نہیں آئی اللہ نے بڑے سادہ الفاظ اندر بڑا بھی سمجھے چھوٹا بھی سمجھے مرد بھی جانے عورت بھی جانے جناب عام پڑھیا بھی جان پڑھ بھی سمجھ سکنا ہے
اللہ فرماندے نے من دسو اکھا والا نبی نہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ جی برابر نہیں، فرمایا دھوپ تے چھاں برابر ہے، اے اللہ یہ بھی برابر نہیں، فرمایا روشنی تے اندھیرے برابر نے، اللہ جی یہ بھی برابر نہیں۔ اللہ فرماندا جے ترے چیزاں عقل والے ہو، شعور والے ہو، اگر یہ جان گئے ہو یہ تینوں چیزیں برابر نہیں، پھر کیڑا بندہ جس نے تمہیں کہا کہ مردے اور زندے برابر ہیں، پھر سن لو مردے اور زندے بھی برابر نہیں۔ جس کو چاہے اللہ سنائے، اللہ کی شان ہے، وہ زندوں کو سنائے اس کی مرضی، زندوں کو سننا ختم کر دے اس کی مرضی، وہ مردوں سے جنہ کوئی بات سنائے اس کی مرضی، وہ درختوں سے بات کرے اور سنائے اس کی مرضی، وہ پتھروں کو سنائے اس کی مرضی، وہ مٹی کو سنائے وہ اس کی مرضی، وہ آگ کو سنائے اس کی مرضی۔ یہ تو ہے شان رب کی، لیکن اس نے قانون کی بنایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ۔ پوچھی علماء کرو اندے مخاطب کون نے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب نے نہیں فرمایا کہ قبر تے تسی جاؤ تے تواڈی دعا، تواڈی پکار، تواڈی آواز سننے۔ اللہ فرماندا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ مانوی امور واسطے آنا ہے، مانا کی ہوئے نا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ۔ اللہ فرماتے ہیں قبر آدم علیہ السلام دی ہوئے، اندر قبر تھی، اندر دفن آدم علیہ السلام تے قبر اوپر کون؟ وَمَا أَنْتَ اوتے محمد مصطفیٰ تشریف فرماؤن۔ قبر موسیٰ پیغمبر دی ہوئے اوتے مصطفیٰ تشریف فرماؤن۔ قبر ابراہیم خلیل اللہ دی ہوئے اوپر محمد مصطفیٰ مانوی عموم واسطے قبر کسے دی ہوئے؟ کوئی سے اعلیٰ تو آلاستی دی قبر ہوئے، اور اوپر کون تشریف فرمان ہوا؟ مانتا اللہ فرماتا ہے معلومہ تسی بھی نہیں سنا سکنے، تو ہاڈی بھی نہیں سننے، تو ہاڈی بھی نہیں سننے، تسی بھی نہیں سنا سکنے۔ کیوں؟ فرما ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں جن اللہ تو علاوہ بلاندے پکارتے ہو، سنو اہل حدیث کا عقیدہ سنو، اس کانفرنس کا پیغام سنو۔ جناب پیغمبر انقلاب کس طرح توحید انقلاب لے آتا ہے نبی علیہ السلام نے، سنیے قرآن کی آنا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یا رسول اللہ مدد کہنے والوں ان الذین تدعون من دون اللہ، یا علی مدد نعرے لگانے والوں ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یہ آغا سے آدم پیرت القادر جنہاں نعوذ باللہ کہہ گئے، انہوں نے پکار کے کہنے شیئن للہ، اللہ واسطے کوئی چیز دے دو۔ امام بری نو بلانے والوں، حضرت سلطان پاک نو بلانے والوں، سید علی حجویری نو بلانے والوں، بابے بلے شاہ کی آوازہ لگان والوں، اللہ دا قرآن سنو۔ قرآن کی آنا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جنہاں اللہ تو علاوہ پکار دو بندے نے فادعوہم فلیستجیبوا لکم، اگر تواڈی پکار تے دعا سن دے نے، فرمایا پھر انہاں پکارو، انہاں بلاؤ تے انہاں دی قبراں تے کر رکھ کے سنو، جواب دے نہیں آنی۔ یہ سن دے نے تے بول دے کیوں نہیں؟ یہ سن دے نے تے جواب کیوں نہیں دینے؟ اگر تسی اپنے دعوے سچے ہو پکارو تے کوئی جواب لو۔ آؤ آج اہل حدیث بھی کروں دعوت دینا ہے، کسی بزرگ دی قبر تے آؤ رل کے چلنے آ، تسی پکارو تے انہوں نے کہو کہ ساڑھے نال اہل حدیث آئے نے، انہوں نے تسی نہیں سننے، اسی آنے تسی سننے ہو، تسی سن رہے ہو تے جواب دے ہو، اندروں تھوڑا جواب بار نو آوے تے اسی تھوڑے سوچ نو فکر نو قبول کر لوانگے، لیکن سن لیجئے قرآن دا دعویٰ سچا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم۔ چھوڑیے کسے کہانیاں، قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ جنہاں تو
تسی بلاندے ہو تواڈے جیسے بندے نے یہ تواڈی پکار نہیں سننے رحمے کیا بات دیجئے مردے اچھی بولیے مردے نہیں سننے اللہ دی رحمت نہ جتنا عقیدہ توحید پورے ملک دے اندر اہل حدیث دے خطبہ علماء واعظین محدثین دی امینتاں نے پوشانے یہ تے گل منی ہے پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے نے بھی کہندے اپنے مریدانوں کے مریدے ہوں میرے مریدوں اے اللہ دے چوکیدار تے لشکر تے سنتری نے وہاں بیجے نہ ہوانا تو جھاڑیاں بھی پوجنیاں سن یہ شرک دے جناب رد کرنے والے آل الحدیث نے عقیدہ توحید تے قائم رہنے والے آل حدیث نے اور اگلی بات سن لو جنہاں دے دل اندر عقیدہ توحید دی کوئی خیرت ہے انہوں نے مخاطب کہنے والوں کہ فلاں بھی موعد نے سن لیجئے اللہ دی زمین تے اہل حدیث کے علاوہ کوئی توحید پرست نہیں اہل حدیث کے علاوہ کوئی موعد نہیں ہر گروہ دے عقیدے اندر کسی نہ کسی رنگ اندر شرک ہے کوئی توحید ربوبیت اندر شرک کرنا ہے کوئی توحید الوہیت اندر شرک کرنا ہے کوئی توحید الاسماء و صفات اندر شرک کرنا ہے سارے شرک دے اندر تقریباً کوئی کسی رنگ اندر کوئی کسی حد توحیدی قسم دے اندر اگر توحید ربوبیت نو منن والے بھی نے اہل حدیث نے الوہیت نو منن والے بھی اہل حدیث نے الاسماء و صفات نو منن والے بھی اہل حدیث نے جڑے تسی موعد آندے ہو جڑا بندہ دا قبر والے نہیں سننا یہ توحید ایک حصہ تے ہو سکنا ہے توحید ایک جز تے ہو سکنا ہے عقیدہ توحید ایک پہلو تے ہو سکنا ہے وہ موعد نہیں ہو سکتا جڑا اللہ دی ذات نو رستے مستوی نہیں مننا جڑا اللہ دی ذات نو ہر جگہ تے مننا ہے ہر ذات اندر مننا ہے ہر شے اندر مننا ہے ہر جگہ تے مننا ہے ہر گل تے ہر پھل اندر مننا ہے تو مجھ میں اندر اللہ تجھ میں اللہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہے ہر پھول میں اللہ ہر گل میں اللہ جدھر دیکھتا ہوں تو ہے ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہے سنو یہ نہیں جانتا توحید کیوں کیا جاننا ہے توحید شروعیتوں دیا ہی اللہ دی ذات کتھے گئے جڑا مند ہے کہ اللہ دی ذات پوری مخلوق تو جدا ہے اپنے رشتے بلند ہے وہ توحید دا پہلا حصہ مننا ہے وہ توحید دا آغاز کرنا ہے جڑا اللہ دی ذات نو ہر بندے دے اندر مننا ہے ہر شے دے اندر مننا ہے ظاہر پیر فریدن تے باطن وچ اللہ مشرک کتنا اللہ دے وقار دے خلاف گل کرنا ہے کدے این بھی کرنا ہے اور کہنے یا امام بری میری کھوٹی قسمت کر دو کھری میں پوچھنا چاہنا تیری کھوٹی قسمت کھری کون کرنا ہے کہنے لگا جی امام بری کرنا ہے پھر میرا سوال ہے تیری کھوٹی قسمت کھری امام بری کرنا ہے جی امام بری کرنا ہے پھر میں پوچھنا کھوٹی کون کرنا ہے وہ بولے مشرک دا سوچ دیکھو مشرک دا انصاف دیکھو مشرک دا ظلم دیکھو مشرک دی زیادتی دیکھو مشرک دا عقیدہ دیکھو اب وہ جواب چاہنے جے قسمت کھوٹی ہو جائے خرید ماں بری کرتا ہے میں آگے کھوٹی کون کرنا ہے کھوٹی تو پھر اللہ ہی کرتا ہوئے مالکم لا ترجون للہ وقارا اور اللہ دا وقار ہی کو نہیں تھوڑی نظر اندر اللہ ساما یا کنون اور تجھی بڑے برے فیصلے کرتے ہوئے گل کہہ گئے ماں قدر اللہ کا قدر ہے تو اللہ دے قدر نو بچانے نہیں اللہ دی عزت دے وقار نو بچانے نہیں جے این سمجھ نہیں آئی تو پھر کدے انجھ بھی مشرک کہندہ ہوں نا جنہوں بلانا ہے اللہ تو علاوہ کسی دی پکار کرنا ہے تے حضرت بابے بلے شاہ نو بلانا ہے اے لاہور اندر کھڑے ہو کہ لاہور والا مرید جڑا ہے بابے بلے شاہ دے قصور دے اندر خبر ہے اتھوں بلانا ہے یہ تو پوچھو جدو تو بابے بلے شاہ نو بلانا ہے تیرے وہ لاہور اندر ہے انہاں دی قبر قصور اندر ہے تیری یہ تو ڈریکٹ آواز سندا ہے آدھنے ہاں وہ میری ڈریکٹ آواز سندا ہے تائیں تو میں درمیان کوئی واسطہ تو وسیلہ نہیں بننا پھر یہ کو پوچھو کہ اگر کوئی سرگو دے اندر بندہ بیٹھ کے حضرت علی حجویری نو پکارے اتوں ڈریکٹ سن دینے کہے گا جی ڈریکٹ سن دینے یہ پیرت دے قادریان دی قبر جناب بغداد دے اندر ہے عراق دے اندر اتوں پکاریے ڈریکٹ سن دینے جی ڈریکٹ سن دینے یا علی مدد علی پاک دی قبر کوفے دے اندر ہے اتوں ڈریکٹ آواز ہے یا علی مدد ڈریکٹ سن دینے آواز آئی جی ڈریکٹ سن دینے اچھا یا رسول اللہ مدد رسول پاک دی قبر پاک جنہ مدینہ طیبہ اندر ہے اتوں پکاریا مصیبت مشکل ویلے ڈریکٹ سن دینے جی ڈریکٹ سن دینے ہوں سنیے مشرک دا انداز سنیے مشرک دا عقیدہ سنیے مشرک دا نظریہ سنیے ہوں میں کہنے لگا یا اللہ
مدد مشرک فوری بولنا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سننا وہ ڈائریکٹ نہیں سننا میں دسو اللہ ڈائریکٹ نہیں جے سننا اللہ ڈائریکٹ نہیں سننا کون نحن اقرب الیہ من حبل الورید جڑا اپنے علم دے لحاظ نال شارک تو بھی نیڑے وے وہ نہیں سننا کون نہیں سننا جڑا ہوندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم کون نہیں سننا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر آواز آئی ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ او انسان تم میرے بارے کنے دھوکے لگا دیتا ہے کہ میں تیری پکار نہیں سننا تو جانتا نہیں تو کن مراحل جو گزر کے آیا ہے اور میرے بارے آنا کہ میں نہیں سننا۔ اللہ فرمانا ہے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا كَفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ۔ میں گل سمجھان لئی عرض کیتا کرنا کہ کسی مولوی کو پوچھو جیڑا ہوندا مردے سن دے نے ساڈی فلانی ہوئی فلاں والا تھوڑی دعا سندا پکار سن دے پوچھو کہ تیری عمر کتنی ہے وہ آگے گا میری عمر مثلا کہنا میں 40 سال میری عمر ہے انہوں پوچھو کہ تم ترجمہ سے مجاوے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ مِنْ نُطْفَةٍ۔ یہ آیات تو سمجھ آمن توجہ فرمائیے اس کو پوچھو تیری عمر کی نہیں ہے کہے گا 40 سال فرض کی تیری عمر 40 سال ہے اس کو پوچھو پھر تو 40 سال دی تیری ہن عمر ہے اس تو 10 سال پہلے تیری کنی عمر سی کہے گا میری عمر 30 سال چلو 10 سال اور پیچھے چل تیری عمر کتنی سی آواز آندی ہے 20 سال اس کو پوچھو 10 سال اور پیچھے چل تیری عمر کتنی سی کہنے لگا 10 سال اور 9 سال پیچھے چل جان میں 1 سال دا سا اور 11 مہینے پیچھے ٹور کہنے لگا میں 1 مہینے دا سا اور 29 دن پیچھے چل کہنے لگا میں 1 دن دا سا پھر وہ کو پوچھو 23 گھنٹے پیچھے ٹور کہنے لگا میری عمر صرف 1 گھنٹہ سی پھر وہ کو پوچھو اور پیچھے چل 1 گھنٹہ تم پہلے کہتے سے قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا كَفَرَ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثم السبیل یسرا۔ اللہ فرماندا ہے تیرے ولادت دے رمنو میں آسان کرتا رہا تو ماں دے پیٹ اندر بن گیا سے تے کس حالت اندر بنیا ہے تے کن مراحل چو گزریا ہے قرآن پر دیس قول مقام فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ فرمایا ان مراحل جو تن گزارے ہے تے فرمایا ثم السبیل یسرا تیری ولادت رمنو آسان آسان کیتا ہے میرے بارے آنے میں نہیں سننا دس پھر میں نہیں سننا تے کون سننا ہے سن لیجئے اہل حدیث و اہل توحید سنیے میرا پیغام سنیے رب تو سوا توڑی دعا کو نہیں یہ سننا رب تو سوا توڑی پکار کو نہیں یہ سننا ایک حدیث والے اشارہ کرنا تے بات کو کلوز کرنا سنت داؤد دی حدیث ہے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک دی ہے جناب ضرورت ہوئی ہے حاجت ہوئی ہے بھوک لگی ہے آپ نے اپنے بیویاں دے ازواج مطہرات گھر جو پوچھے ہے کوئی کھان چیز لگ جائے ساری ازواج مطہرات نے جواب دیتا معبود جی گھر کھان لی کوئی چیز نہیں فرما چلو اگر کوئی گھر کھان چیز نہیں صدیق وال جانے صدیق دے گھر کوئی چیز ہوئے گی دوپہر دا وقت دن دا وقت مدینہ طیبہ ہے نبی علیہ السلام باپ تشریف لے آئے ابو سینہ صدیق آ رہے ہیں فرما ابو بکر کدھر جا رہے ہیں فرما معبود جی میرے گھر کھان چیز کوئی نہیں سی میں کیا توڑے گھر اپنی بیٹی عائشہ کے گھر جانے ہیں کوئی کھان چیز مل جائے گی فرمایا او میرے پیارے میں بھی اس ارادے نال توڑے
والا رہا سا ساڑھے گھرج تے کوئی کھان نو چیز نہیں آؤ سیدنا عمر ورلے چلنے سیدنا عمر بھی اگو آ رہے ہیں فرمایا عمر کدھر جا رہے ہیں محبوب جی گھر کھان نو چیز کوئی نہیں فرمایا اچھا سی اس ارادے نال تیرے والا آ رہا سا فرمایا محبوب جی میں تے اپنی بیٹی حفصہ ام المومنین وال جا رہا سا کوئی کھان نو چیز مل جائے فرمایا کوئی چیز نہیں نبی پاک دے گھر بھی کھان نو کوئی چیز نہیں صدیق دے گھر بھی کوئی نہیں عمر فاروق دے گھر بھی کوئی نہیں کھان نو چیز کوئی نہیں تنہ دے گھر اندر موجود کوئی نہیں آپ نے فرمایا چلو اور لے چلیے سعد دے گھر وال سعد روحانے کوئی روٹی دا انتظام کر سینہ سعد فرمایا میں تے میری بیوی ہے ویچا گھر دے سوین اندر بیٹھے سا دوروں ویچا کہ مصطفیٰ تشریف لے آ رہے ہیں خوشی نال جو اٹھے جلدی جلدی اٹھے تے دروازہ چا بند کیتا ہے بیوی آدھی ہے سعد پیغمبر دے آن دی خوشی ہے ساڑھے گھر وال تشریف لے آ رہے ہیں تو نے اٹھ کے دروازہ چا بند کیتا ہے فرمایا تسی بھی آ جاؤ دروازے نال ذرا پہ جاؤ ایک منظر تنوں ویکھاواں میں انہاں ترتیب سمجھائیے کیوں سمجھائیے عقیدہ توحید رہی تے سمجھائیے عقیدہ توحید تے اللہ نے وعدے کرنا سی ترتیب کوئی ایسی بڑھ گئی ہے ساتھ ساتھ بی بی دروازے دے اندر بیٹھ گئی ہیں تے نبی علیہ السلام تے صدیق و عمر دروازے تے موجود نے ایویں دروازہ کھٹکھٹایا محبوب نے فرمایا السلام علیکم یا سعد اے سعد تواڈے تے اللہ دی رحمت تے سلامت تے برکت ہوئے حضرت صاحب فرمانے میں تے میری بیوی نے حضور دا سلام سنیا اسا ہولی جا جواب دیتا کہ بار بار سلام کرنگے بار بار رحمت ہوئے گی بار بار دعا فرمانگے میں جواب دیتا ہے ہولی جا دیتا اچھی جواب نہیں دیتا محبوب نے فرمایا ابو بکر و عمر لگتا ہے ساتھ گھر کوئی نہیں آپ نے دوجی مرتبہ سلام ارشاد فرمایا ساتھ ساتھ دی بیوی نے ہولی جا اس طرح جواب دیتا ہے محبوب نے نہیں سنیا آپ نے تیجی مرتبہ شاد فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد اور سعد گھر والے توڑے دے اللہ دی رحمت ہوئے سعد دی بی بی آندی ہے ہوتے حضور میں مخاطب کرن کھولن دے دروازہ فرمایا نہیں ہولی جا جواب دیتا ہے محبوب نے فرمایا اے ابو بکر عمر لگتا ہے گل اتنے بھی نہیں بنی سعد بھی گھر کوئی نہیں آؤ واپس چلیے تنواری دروازہ کھٹکھٹایا ہے آواز دیتی ہے جواب نہیں آیا آؤ واپس چلیے جو ہی واپس رخ موڑے ہے مگر سعد نے دروازہ کھول کے آواز دیتی محبوب جی رحمت برس برس کے کتنے جا رہی ہے سلامتی یہ دعا فرما فرما کے کتر جا رہے ہو فرمایا سعد میں تین واری دروازہ کھٹکھٹایا میں تینوں واری سلام دیتا تو سا جواب نہیں دیتا محبوب جی کیوں ہو سکتا ہے سلام اللہ کا نبی کرے جواب میں نہ دے میں جواب دیتا ہے فرمایا میں سنیا نہیں فرمایا میں جواب دیتا ہے محبوب فرما دن میں صحابی آندن میں جواب دیتا ہے محبوب فرما دن میں یا رسول اللہ جی تسا سنیا نہیں تو پھر پاکستانیاں دیاں کدوں سن سو وفات کے بعد کیسے آپ سنیں گے جب آپ زندہ تشریف فرمائے اندر سے جواب آ رہا ہے نہیں نہ سنا فرمایا میں نے سنا نہیں تے ساتھ فرماندن محبوب جی تجھے سنے تو جے میں سناوا میں سلام دا جواب ہولی دیتا ہے میں توانوں سنایا نہیں اے محبوب دی ذات ہے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اندھیری رات ہوئے تے اندھیری رات دے اندر کالے پتھر ہوتے کالی کیڑی تے چمٹی چل دی ہوئے اللہ دے پیروں دا کھڑک بھی اسمان تے سن لے یہ شان اللہ دی ہے سنو پکارو کسنو بولو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کون سندا ہے سمع اللہ کون سندا ہے سمع اللہ یاد ایک کہنا چھڑ دے ہو جب نماز تو بارہ دے ہو سندا نہیں نماز چاہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ اللہ نے حمد سن لی اللہ نے دعا سن لی اللہ نے پکار سن لی فرما وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ سنیے کوئی پیر کوئی فقیر کوئی بزرگ کوئی جیندہ کوئی فوت شدہ نینجے سندا ما فوق الاسباب دوروں اسباب تو بغیر توڑی دعا توڑی پکار وہ توڑی آواز نینجے سن لے ہر وقت ہر ویلے ہر جگہ تو سنن والی ذات کی دیئے جدو اللہ دی توحید بیان کرو میں پھر مشرک غصے اندر آندن جلال چاندن قرآن نے مشرک دی
فطرت بھی بیان کیتی ہے غیر اللہ کا ذکر کرو تے واہ واہ کر سی خوش ہو دی چہرے تے چمک آ سی ہن مزہ آیا ہے اس واقعہ جڑا سنیا ہے قصہ سنایا جے ہن مزہ آیا ہے جے توحید سنا کے خالد اشمئزت قلوب انہاں دے دل سڑدے ہو سن پریشان ہو سن متھے تے وڈ پے سن سنی ویکھ کے اوکاڑے دے جوان نو جڑے سٹیج تے توحید بیان کرنا شروع کیتے سی تے اہل شرک نے پھڑ کے اتار دیتا سی جنے کیا سی کہ داتا کون ہے داتا اللہ دی ذات ہے توحید نہیں جے برداشت کر دے توحید نہیں جے اہل شرک برداشت کرنا ہے جب توحید بیان کرے سو تے جواب چاسی اے اہل حدیث نے واپی نے پیر فقیر نہیں مندے ایک کسے پیر فقیر نہیں مندے صرف اللہ نو مندے سن لیجئے پیرانو منیا بولو پیرانو اچھی بولو پیرانو منیا تے جب تسی توحید بیان کرے سو اے ملک دا ساڑے دا ہے رواج بن چکا ہے یہ شان جناب تقلید دا رد کرو تے آندے رہے اے امامن نہیں مندے اے تے امامن نہیں مندے تے جے توحید بیان کرو تے آندے نے ولیان نہیں مندے بزرگان نہیں مندے اے ولیان نہیں مندے پیر فقیر نہیں مندے تے جے تو انہوں کو پوچھے جدو من کو پوچھ دا کہ اہل حدیثو تسی پیر فقیر مندے ہو یا نہیں میں کہا جی اسی پیر فقیر مندے ہاں یعنی تسی مندے ہو پھر ان کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں یعنی کی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں مندے کی ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں پیر نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آج تو انہوں لگا 2 بجے سمجھ آنی ہے پیر فقیر مندے ہاں یعنی مندے کی ہو میں کہا پیر نہیں گونج پوے گونج تو پوچھے کہ پیر فقیر مندے ہو کہ کرو ہاں پیر فقیر مندے ہاں بولو پیر فقیر مندے ہاں مل کے کہو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں 33 باری روز پڑھیا کرو پیر فقیر مندے ہاں پیر مل کے کہو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں جی مندے ہو جنکی مندے ہو میں کہا پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں بولو پیر فقیر مندے ہاں پیر فقیر مندے ہاں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ یعنی پیر مندے ہو میں کہا جی پیر بھی مندے ہاں تے نال فقیر بھی مندے ہاں ہر پیر فقیر ہوں ہے ہر پیر بولو فقیر ہوں ہے میں کہا پیر نو فقیر مندے ہاں تے اللہ نو علا کل شین قدیر مندے اللہ ماشاءاللہ اور کسی دا واسطہ رہو حضرت امیر معاویہ کو منافق میں نہیں کہہ رہا بلکہ اس حدیث کی وضاحت چاہتا ہوں کیونکہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد میری سنت کو بدلنے والا شخص تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون تھا جس نے رسول اللہ کے بعد آپ کی سنت کو بدلا ہے کہاں ہے حدیث ہے کہتا صحیح مسلم میں یہ نہیں ہے حدیث ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے بعد بنو امیہ میں شخص ہوگا جو میرا دین بدل دے گا ایسی کوئی حدیث صحیح سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے دعا دی ہے اللہم اجل وہ ہادی مہدیہ اللہ اس کو ہادی بنا دے مہدی بنا دے جو مہدی ہے اور ہادی ہے ہدایت والا بھی بنا دے اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت دے دے تو بتائیں وہ منافق کیا سوچتا ہے جس کو رسول اللہ ہادی کہہ رہے اور مہدی بھی فرما رہے ہیں کہ ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب فرما دے تو امیر معاویہ کے بارے میں جنت کے رسول اللہ نے بشارت دے دی ہے جب انجام جنت ہے تو ساری باتیں ختم ہو گئیں کوئی بات صحیح سند سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان عزت عظمت ایمان اور انہاں کی جنتی ہون دے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہر صحابی نبی جنتی یہ طریق کی نہیں حدیث کی بات ہے کہ حضرت معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو کہا تھا کہ آپ مولا علی کو برا بلا کہیں یہ حدیث ابن تیمیہ رحمہ اللہ جو کہ آپ کے امام ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ کا آپس میں اختلاف ہوا قتل عثمان پر ہوا اس میں ایک دوسرے کی مخالفت بھی ہوئی قتل و غارت بھی ہوئی لڑائیاں بھی ہوئی جنگیں بھی ہوئی یہ حق ہے یہ ساری باتیں ہوئی لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں امت کے اتفاق اجماع ہے کہ حضرت علی بھی ہے جو ہیں وہ حق پر ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ مجتہد ہیں اور وہ اقار اجر و ثواب کے مستحق ہے نبی علیہ السلام جب ان کو جنتی فرما دیا ان کو ہادی اور مادی فرما دیا اب اس کے بارے میں جو بھی باتیں ہوں گی وہ قابل معافی ہے وہ مغفور ہے وہ بخشے ہوئے ہیں ان کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ معافی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے رضا کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے جب اللہ راضی اور رب نے معاف کر دیا تو کسی صحابی کی کسی خطا پر مواخذہ نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ
صحابہ کرام معصوم ہے، معصوم رسول اللہ کی ذات، صحابہ سے کوئی خطا ہو جائے ہم کہتے ہیں وہ مغفور ہے، وہ بخشے ہوئے ہے، ان کی ساری باتیں اللہ نے معاف کر دی ہیں۔ جب معاف کر دی ہے، مجھے بتاؤ حضرت علی کے ساتھ جو اختلافات ہوئے، ان کے والی و وارث سب چیزوں کے حضرت امام حسن تھے، جب سیدنا حسن نے صلح کر لی، جب بیٹا اپنے باپ کے اختلاف جس سے ہو اس سے صلح کر لے، تو بعد کوئی 14 سال بعد آگے شرارت کرے تو شرارتی وہ ہے، حضرت امام حسن بھی حق پر ہے، امام سیدنا حسین بھی حق پر ہے، سیدنا امیر معاویہ بھی حق پر ہے۔ حسن و حسین نے ساری چیزوں کو چھوڑ کے امیر معاویہ سے صلح کر کے ساری باتیں ختم کر دی ہے۔ ہن دسو جدو امام حسنین کریمین نے صلح کر لی، اس کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف کوئی بات کی ہو تو بتائے۔ جب سب کی معافی ہو گئی، رضا ہو گئی، مغفور ہو گئے، باتیں ختم ہو گئی۔ شہید زندہ ہوتا ہے، وہ سنتا ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث سے جواب۔ شہید زندہ ہے، قرآن میں ہے کہ وَلَا تَقُلْ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ شہید زندہ ہے لیکن اس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ تو یہ سن سو تے سن سی تے تاں جو تمہیں شعور ہوئے، تو انتے شعور ہی نہیں۔ لہذا شہید زندہ ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، دنیا کے والوں کی بات نہیں سنتے، نہیں سنتے، نہیں سنتے، دنیا والوں کی وہ بات نہیں سنتے۔ وہ برزخی زندگی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے، وہ شہداء کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ دنیا والوں کی وہ نہیں سنتے اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے وہ نہیں جانتے۔ درمیان میں برزخ ہے، برزخ کا معنی پردہ ہے، ادھر کی ادھر نہ ہو اور ادھر کی ادھر نہ آئے، نہ ادھر کی آواز ادھر جاتی ہے نہ ادھر کی ادھر آتی ہے، درمیان میں برزخ ہے، وہ پردہ ہے، وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے۔ شاہ صاحب بتا دیں کلمہ کو مشرک اور کافر مشرک میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ کچھ علماء کہتے ہیں کلمہ کو مشرک کو اس کے کلمے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ آخر کار معاف کر دیں گے، ذرا اس بات کی وضاحت۔ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ قرآن نے سورہ یوسف وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ کہ جو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان کے باوجود شرک کرتے ہیں، ان کا ایمان نفع مند نہیں ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے کلمے میں شرک نہ ملائیں، ان کے لیے امن ہے۔ اگر مل نہ سکتا تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کیوں کرتا؟ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر اپنے کلمے میں ایمان میں شرک نہ ملائیں، وہ ہدایت یافتہ ہے۔ لہذا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے، کلمہ گو قاتل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ کلمہ گو جڑا ہے وہ ڈاکو ہو سکتا ہے، یہ نہیں پتہ سی سی ڈی والے کو پوچھ لو۔ کلمہ گو ڈاکو ہو سکتا ہے، کلمہ گو زانی ہو سکتا ہے، یہ زنا کرے تے زانی ہے، یہ قتل کرے تے قاتل ہے، چوری لگ کرے تے چور ہے، ڈاکہ مارے تے ڈاکو ہے، رشوت لوے تے راشی ہے، جھوٹ بولے تے قذاب ہے، تے یہ شرک کرے تے بس آدھر میں مشرک نہ کو باقی جو سر مردی آگے رکھو۔ جے شرک کرے تو مشرک ہے، جڑے کہے بلکہ انشاءاللہ شاہ جی دا جے خطاب ہونا ہے، ہاں انہاں تو دسنا ہے با پرانا مشرک ہولا مشرک آئی، ہاں نواں دا جڑا ہے نا انہاں دا آج کل موضوع ہے، انہاں دسنا ہے با جڑا نواں مشرک ہے نا 2005 ماڈل، یہ اس پرانے مشرک تو بھی کام شرک اگے وات چکا ہے کہ انشاءاللہ وضاحت فرما سے۔ دو ساتھیوں نے کہا ساڑھے لی شاہ جی دعا کر ہاں جی، اللہ تعالیٰ معاملات آسان کرے، میرے اپنے معاملات خراب نے، تسی میرے واسطے دعا کرو، اللہ سارے دے معاملات ٹھیک فرما دے۔ جنہیں ساتھیاں دعا واسطے کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی لسانیاں فرما دے، رحمت فرما دے، سب کے حق میں ہماری دعائیں کو ہے قبول فرما لے، دل کی جو نیک مرادیں ہیں اللہ ان کو پورا فرما دے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔